کیا آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں اور ہسٹری میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہ تقریریں کرتے ہیں، نہ اسپیچ دیتے ہیں، نہ شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ان کا کام آنے والی جنریشن، آنے والی نسلوں کی سوچ بدل دیا کرتا ہے۔ جی ہاں، آج کی اس بائیوگرافی اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں حضرت مولانا میر باز خان رحمت اللہ علیہ کی، ایک ایسے عالم کی جن کا نام بہت کم لیا جاتا ہے مگر جن کی خدمات بہت بڑی ہیں۔ حضرت مولانا میر باز خان رحمت اللہ علیہ 1832 عیسوی کو ڈسٹرکٹ مظفر نگر میں پیدا ہوئے، لیکن اس زمانے میں جب بر صغیر سیاسی، سماجی اور تعلیمی طور پر بڑے مسائل سے گزر رہا تھا، اس دور میں علم حاصل کرنا اور ایجوکیشن کی بات کرنا آسان کام نہیں تھا، مگر مولانا میر باز خان رحمت اللہ علیہ کے اندر سیکھنے کی لگن بچپن ہی سے موجود تھی۔ وہ عام بچوں کی طرح وقت ضائع نہیں کرتے تھے، وقت کو خراب نہیں کرتے تھے، بلکہ کتابوں اور علم والوں کی صحبت کو اور ان کے پاس رہنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو یہ کوئی بہت بڑا ادارہ نہیں تھا، نہ اس کی عمارت شاندار تھی اور نہ وسائل بہت زیادہ تھے، مگر ایک چیز بہت قیمتی تھی اور وہ تھے اس ادارے کے اساتذہ اور ٹیچر۔ مولانا میر باز خان رحمت اللہ علیہ نے اسی دارالعلوم دیوبند میں ایڈمیشن لیا اور اس دارالعلوم دیوبند کے جو پہلے اسٹوڈنٹ تھے ان کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ یہاں انہوں نے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کیا اور پوری محنت اور خاموشی کے ساتھ اپنی تعلیم کمپلیٹ کی۔ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک اہم سوال سامنے تھا، اب آگے کیا؟ بہت سے لوگ اس موقع پر آرام یا دنیا کمانے کا راستہ چنتے ہیں، مگر مولانا میر باز خان رحمت اللہ علیہ نے ایک الگ ہی فیصلہ کیا۔ انہوں نے وہیں رہ کر پڑھانے کو ترجیح دی اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں پڑھایا اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو نہ صرف علم دیا بلکہ سوچنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے۔ ان کا پڑھانے کا انداز بالکل آسان تھا، سیدھا سادہ تھا اور عملی زندگی سے جڑا ہوا تھا، اسی لیے اسٹوڈنٹس انہیں غور سے سنتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات سب پر واضح ہو گئی کہ یہ شخص صرف استاذ یا ٹیچر نہیں بلکہ ایک ذمہ دار رہنما بھی ہے۔ چنانچہ انہیں حالات کو دیکھتے ہوئے صدر مدرس بھی بنا دیا گیا اور یہ ذمہ داری انہوں نے 2 مرتبہ یہاں رہ کر سنبھالی۔ اس دوران ان کا تعلق اپنے استاد اور اپنے ٹیچر شیخ عبد الرحیم سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے بہت مضبوط رہا، جو ان کی فکری اور روحانی تربیت اور رہنمائی کا بڑا ذریعہ تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی اور بڑے بڑے اکابر، بڑے بڑے علماء جیسے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور دوسرے بڑے بزرگ علماء مولانا میر باز خان رحمت اللہ علیہ کی صلاحیت اور ان کے اخلاص کو قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے کہ اتنا مقام حاصل کرنے کے باوجود بھی ان کی زندگی میں کوئی دکھاوا تک نہیں آیا، نہ بڑی بڑی باتیں، نہ شہرت کا شوق، نہ خود کو نمایاں کرنے کی کوشش۔ ان کی پوری زندگی ایک سادہ اصول پر چلتی رہی، علم حاصل کرو اور علم حاصل کرنے کے بعد علم کو پھیلاؤ اور دین کی خدمت کرو۔ آخرکار 1917 عیسوی میں حضرت مولانا میر باز خان رحمت اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کا اصل کام وہ تھا جو نظر نہیں آتا، یعنی اسٹوڈنٹ، شاگرد، تعلیم کا سسٹم اور نظام اور وہ سوچ جو آنے والی جنریشن تک پہنچ جائے۔ اگر ہم دارالعلوم دیوبند کی مضبوط بنیاد دیکھتے ہیں تو اس بنیاد کے اندر ایسے ہی خاموش محنت کرنے والے لوگوں کا بڑا حصہ موجود ہے۔